اور حدیث میں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو نماز کو قائم کرے، یعنی اس کو ٹھیک طریقے پر ادا کرے، تو اس نے دین کو قائم کر لیا، اور جس نے نماز کے اندر نماز کو معاذ اللہ ضائع کیا تو وہ ایسا ہے جیسے اس نے دین کے ستون کو منہدم کر دیا۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے نماز کی خاصیت یہ رکھی ہے کہ یہ انسان کی دینی زندگی کا ایک محور ہے۔ اگر نماز ٹھیک ہو تو پھر دوسری انسان کی زندگی کے اعمال بھی درست ہو جاتے ہیں، رفتہ رفتہ درست ہو جاتے ہیں۔ اور اگر اللہ بچائے نماز کے اندر خرابی ہو تو پھر دوسرے کام بھی خراب ہوتے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جس زمانے میں وہ ساری دنیا کے آدھی دنیا کے اوپر حکمرانی کرتے تھے، خلیفہ تھے، اور اس ریاست کے بہت سے صوبے تھے، حجاز تھا، عراق تھا، شام تھا، مصر تھا، اور ہر جگہ کے الگ الگ گورنر مقرر تھے۔ تو اپنی ساری قلمرو میں پوری ریاست میں ہر گورنر کو ایک پروانہ جاری فرمایا تھا، جو موطا امام مالک میں مروی ہے، کہ یہ فرمایا تھا کہ ان اہم امورکم عندی الصلاۃ، او کما قال رضی اللہ عنہ، کہ میرے نزدیک تمہارے سارے کاموں میں سب سے اہم کام نماز ہے۔ یہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ حاکموں کو بحیثیت امیر المومنین کے خطاب کر کے فرما رہے ہیں کہ تم جو ریاست کے کام انجام دیتے ہو، ان سب کاموں کے اندر سب سے اہم کام میرے نزدیک نماز ہے۔ تو جو نماز کی حفاظت کر لے گا تو وہ اپنے سارے کاموں کی حفاظت کر لے گا۔ وَمَنْ ضَيَّعَهَا فَهُوَ لِمَا سِوَاهَا أَضْيَعَ، اور جس نے نماز کو ضائع کیا تو وہ دوسرے کاموں کو زیادہ ضائع کرے گا۔ جس کی نماز غلط ہوئی، ضائع ہوئی، صحیح طریقے سے ادا نہ ہوئی، صحیح وقت پر ادا نہ ہوئی، تو اسے ضائع کیا نماز کو۔ تو جو نماز کو ضائع کرے گا وہ اس کے دوسرے کام اور زیادہ برباد ہوں گے اور زیادہ تباہ ہوں گے۔ اتنی بحیثیت امیر المومنین اپنے تمام گورنروں کو یہ پروانہ جاری فرمایا۔ تو اس لیے ہماری زندگی کا بھی اگر دیکھا جائے تو سب سے اہم کام نماز ہے، اور اس کو درست کرنے کی فکر ہے۔ تو پہلے فرمایا کہ جماعت میں نیک بھی ہوتے ہیں، ان کی نماز غالباً قبول ہوگی، اور بروں کی نماز بھی، کیونکہ نیکوں کے ساتھ ہے، اس واسطے وہ بھی قبول ہو جائے گی۔ اس کی ایک فقہی نظیر ہے، وہ یہ کہ اگر متعدد اشیاء ایک سودے سے خریدی جائیں تو یا سب واپس کی جاتی ہیں یا سب رکھی جاتی ہیں، اور جو ہر ایک کا الگ الگ سودا ہوتا ہے تو جس میں عیب ہو اس کو واپس کر سکتے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ بھی بندوں سے یہی معاملہ کرتا ہے، اسی لیے جماعت مشروع فرمائی، کیونکہ یہ تو مستبعد ہے کہ سب کی نمازیں واپس فرما دیں، تو سب ہی قبول فرما لیں گے۔ البتہ اس میں ایک شبہ یہ رہ گیا کہ جماعت تو صرف فرضوں کے ساتھ مخصوص ہے، وہ تو اس جماعت کے ذریعے سے قبول ہو گئی مگر سنتیں باقی رہ گئی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ تابع ہمیشہ اپنے متبوع کے حکم میں ہوا کرتا ہے۔
سنتیں تابع ہیں فرضوں کی، وہ بھی فرضوں کے ساتھ قبول ہو جائیں گی۔ جیسے کوئی شخص گائے بھینس خریدے تو اس کے رسے وغیرہ بھی گو وہ کیسے ہی بوسیدہ ہوں لے لیتا ہے۔ غرض انضمام اور اقتران کے یہ فوائد ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی شخص عمل دنیا میں بھی نیت خیر رکھے گا تو اس کو ضرور ثواب ملے گا۔